معزز سامعین و حاضرین، آج میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ ایک بندے کے لیے ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے، اللہ نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے۔ اپنی حکمت کے مطابق اس نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہی بہتر ہے۔ اگر مجھے امیر بنایا ہے تو امیری ہی میرے حق میں بہتر تھی، اگر مجھے غریب بنایا ہے تو غریبی ہی میرے حق میں بہتر تھی، اور اگر مجھے بیمار رکھا ہے تو یہ بیماری بھی میرے لیے اللہ کی حکمت کے مطابق بہتر ہے۔ ہر وقت یہی سوچنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہتر ہے، تیرا شکر ہے، کیونکہ تو حکیم ہے، تو نے اپنی حکمت کے مطابق مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے اچھا رکھا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کی رضا کے مطابق چلتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے وہی بہتر ہے، تو اللہ رب العزت کے انعامات اس بندے پر اور زیادہ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، کیونکہ جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، جب بندہ اللہ کی رضا کے مطابق خوش رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اپنی نعمتوں کا اس بندے پر اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم کبھی تمہیں خوف سے آزمائیں گے، کبھی کسی دشمن کا خوف تمہارے دل میں ڈال کر تم کو آزمائیں گے، لیکن تمہیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ نے میرے دل میں دشمن کا خوف ڈال رکھا ہے تو یہ میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے اگر مجھے بیماری دی ہے تو اللہ کا شکر ہے، وہ بہتر جانتا ہے یہ بیماری میرے حق میں بہتر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے، کسی وقت تم کو بھوکا رکھ کے آزمائیں گے۔ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے مالک و مولا، اگر تو نے مجھے بھوکا رکھا ہے تو تو حکیم ہے، تو بہتر جاننے والا ہے، میں تیری رضا میں خوش ہوں۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے اناج میں، تمہارے گلے میں، تمہارے مال میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا تم کھیتی کرو گے لیکن نفع زیادہ حاصل نہ ہوگا، تجارت کرو گے زیادہ منافع حاصل نہ ہوگا، لیکن اس وقت تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی رضا میں خوش رہنا ہے کہ اگر آج مجھے منافع کم ہوا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ کبھی ایسا بھی کریں گے کہ تمہارے کسی عزیز کو، تمہارے کسی رشتہ دار کو، تمہارے کسی گھر والے کو موت دے دیں گے، اس وقت بھی تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ باپ کا جنازہ کاندھے پر اٹھا رہے ہوگے، صبر کرنا ہوگا۔ بیٹی کا جنازہ کاندھے پر اٹھا رہے ہوگے، صبر کرنا ہوگا۔ بیوی کا جنازہ کاندھے پر اٹھا رہے ہوگے، صبر کرنا ہوگا، کیونکہ جو بندے اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اللہ رب العزت ان بندوں سے خوش رہتا ہے۔ والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ پھلوں کی قلت ہو جائے گی، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہوگا، کیونکہ جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی جب کسی اس کے رشتہ دار کا انتقال ہو، کسی گھر والے کا انتقال ہو، تو اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ صبر کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، میں ہی ملا تھا یہ کرنے کے لیے، بلکہ اللہ نے جس حال میں بھی اس کو رکھا ہے اس پہ صبر کرے، شکر ادا کرے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ فرماتا ہے وہ بندے کہ جب ان کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہیں
کہ اللہ ہم تو تیرے ہی ہیں اور ہمیں ایک دن تیری طرف ہی چلے جانا ہے. یعنی صبر کا مظاہرہ کرے اور شکر کرے کہ اے مالک و مولا اگر تو نے پریشانی میں رکھا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو تیرے ہیں، تو ہمیں پریشانی میں رکھ کے تب بھی ہم تیرا شکر کریں گے، خوشحالی میں رکھ کے تب بھی ہم تیرا شکر کریں گے. مالک و مولا ہم بیمار ہوں گے تب بھی تیرا شکر کریں گے، صحت مند ہوں گے تب بھی تیرا شکر کریں گے، امیر ہوں گے تب بھی تیرا شکر کریں گے، غریبی کی حالت میں ہوں گے تب بھی تیرا شکر ادا کریں گے. جب بندہ یہ کیفیت پیدا کر لیتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اس بندے پر اور زیادہ مزید کر دیتا ہے، نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. معزز سامعین و حاضرین، جب بندہ یہ کہتا ہے، جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے اور بندہ خوشی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اے مالک و مولا ہم تو تیرے ہی ہیں اور ہمیں ایک دن تیری طرف ہی لوٹ جانا ہے، لہٰذا تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں. جب بندہ اس کیفیت کا مظاہرہ کرتا ہے، جب بندہ اس طریقے سے صبر اور توکل کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کا جب مظاہرہ کرتے ہیں، جب مصیبت پہنچتی ہے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور صحیح معنی میں سیدھے راستے پر یہی لوگ ہوتے ہیں. یعنی جب مصیبت پہنچے صبر کریں، پریشانی پہنچے صبر کریں، کسی کا انتقال ہو جائے صبر کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمت برستی ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح معنی میں ہدایت کے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. معزز سامعین و حاضرین، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمت والرضوان ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، آپ کے پیر میں جوتے نہیں تھے. دل میں خیال آیا کہ میں کتنا عجیب ہوں، اللہ نے مجھے جوتے تک نہیں دیے. ابھی یہ خیال گزرا ہی تھا کہ آنکھوں سے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کے پیر کٹے ہوئے تھے. جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اے مالک و مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے کم سے کم مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہ دیے ہیں تو کیا ہوا، کم سے کم پیر تو دیے ہیں. یہ شخص تو پیروں سے بھی محروم ہے. تو ہمیشہ جب بھی مصیبت پہنچے یا پریشانی پہنچے تو اس سے اونچے والے کی طرف، نیچے والے کی طرف نظر کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر لباس نہ ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ کم سے کم میرے پاس ایک لباس تو ہے، دوسرے شخص کے پاس تو پہننے کے لیے ایک لباس بھی نہیں ہے. اگر چپلیں نہیں ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ کم سے کم اگر میرے پاس چپل نہیں ہے تو کیا ہوا، پیر تو میرے سلامت ہیں، اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے. کیونکہ جب بندہ کسی نیچے والے کی طرف توجہ کرتا ہے، نیچے والے کی طرف دیکھتا ہے، تو دل میں ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل میں اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے مالک و مولا تو نے مجھے بہت بہتر بنایا ہے، ان لوگوں سے تو بہتر بنایا ہے کہ جن کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں. کم سے کم میرے پاس ایک جوڑی لباس تو ہے، کم سے کم میرے پاس پیر تو ہیں. وہ لوگ ان بیچاروں کا کیا ہو رہا ہوگا کہ جو آج پیروں سے بھی محروم ہیں. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں جب انسان کو کوئی بیماری پہنچے، مثلا ہاتھ میں زخم لگ جائے، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے صرف ہاتھ میں زخم لگا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے مالک و مولا صرف تو نے مجھے زخم دے کر بڑی بیماری سے بچا لیا، اگر میرا ہاتھ کٹ جاتا تو کیا ہوتا. اسی طریقے سے اگر پیروں میں درد ہے یا کوئی زخم پہنچ گیا ہے پیر میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے مالک و مولا تو نے مجھے ایک چھوٹا سا زخم دے کر یا پیروں میں صرف درد دے کر بڑی بیماری سے بچا لیا، اگر میرا پیر کٹ جاتا تو کیا ہوتا. جب انسان بڑی بیماری کی طرف توجہ کرے گا تو اپنی جو بیماری ہوگی وہ ہلکی نظر آئے گی اور اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت پیدا ہوگی. کبھی بھی بندہ اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا، اللہ کی شکر گزاری کرے گا. معزز سامعین و حاضرین، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں جس کو جو دیا ہے اس کے حق میں وہی بہتر ہے، اس کو اسی حال میں خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ثعلبہ ابن ابی حاتم ایک بہت نیک شخص تھا، کافی نمازیں پڑھی تھیں، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن بہت غریب تھا. ایک دن مدینے کے تاجدار
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے مال و دولت سے نواز دے، اللہ رب العزت مجھے امیر بنا دے، میں بہت زیادہ غریب ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ تم جس حالت میں ہو یہی حالت تمہارے لیے بہتر ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں اس حالت میں رکھا ہے، یہی حالت تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم امیری کی خواہش نہ کرو، مال و دولت کی خواہش مت کرو، جس حالت میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے یہی حالت تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کا شکر کرو۔ ثعلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کی کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مال و دولت سے نواز دے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے مال و دولت کی دعا فرما دی۔ اب یہ ہوا کہ ثعلبہ کو اللہ نے بے شمار بکریوں سے نواز دیا، اللہ نے بے شمار بکریاں ثعلبہ کو عطا کر دی۔ جب ثعلبہ امیر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ثعلبہ کے پاس بھیجا اور کہا ثعلبہ سے کہو کہ تمہارے پاس بے شمار بکریاں ہیں، تم زکوٰۃ میں کچھ بکریاں دے دو، ان بکریوں کی زکوٰۃ نکال دو۔ بہرحال صحابہ اکرام جب ثعلبہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم ان بکریوں میں سے کچھ زکوٰۃ نکالو، رسول اللہ کا حکم ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ تو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالا کرو۔ اب تم صاحب نصاب ہو چکے ہو، اب تم مالدار ہو چکے ہو، تم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اے ثعلبہ اب تم اپنی بکریوں میں سے کچھ زکوٰۃ نکالو۔ ثعلبہ نے جب یہ بات سنی تو مال اور دولت کی محبت دل میں بیٹھ چکی تھی۔ ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا یہ تو ایک ٹیکس ہے، یہ تو ایک ٹیکس ہے، انسان کے مال کو چھیننا ہے۔ اس طریقے کی ثعلبہ نے باتیں کی اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ بالآخر صحابہ اکرام نے آ کر نبی کریم کو بشارت دی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ثعلبہ کے لیے وہی حالت بہتر تھی، اور پھر نبی کریم ناراض ہوئے اور آپ نے پھر ثعلبہ سے تعلق ختم کر دیا۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ نبی کریم کا وصال ہو گیا، ایک وقت یہ آیا کہ ثعلبہ نبی کریم کی بارگاہ میں بکریاں لے کر حاضر ہوئے۔ جب حالت بری ہو گئی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حالت گرتی چلی آ رہی تھی، غربت کی طرف دوبارہ آنے لگے تھے۔ اب ثعلبہ بکریاں لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں زکوٰۃ میں یہ بکریاں دینا چاہتا ہوں، آپ لے لیجیے۔ رسول اللہ ناراض ہوئے اور آپ نے بکریاں لینے سے انکار کر دیا۔ بالآخر نبی کریم کا وصال ہو گیا، صحابہ اکرام کا دور آیا، ثعلبہ پھر بکریاں لے کر آئے۔ صحابہ نے کہا کہ جب رسول اللہ نے ہی تمہاری بکریاں قبول نہیں کی تو ہم قبول کر کے کیا کریں گے؟ صحابہ نے بھی بکریاں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آخر کار ثعلبہ کا انتقال انتقال نفاق کی حالت میں ہوا۔ ثعلبہ منافق ہو کر انتقال کر گئے۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ انسان جس نے بہت عبادت کی تھی، بہت تقوی شعار تھا، بڑے اچھے اعمال کیے تھے، لیکن اللہ کی رضا پر راضی نہ رہا۔ اللہ نے جو حالت دی تھی وہی بہتر تھی، لیکن زبردستی نبی کریم سے ضد کر کے دعا کرا لی۔ اب جیسے ہی امیری آئی، امیری نے حالت یہ کر دی کہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا، انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ منافق تھے، نفاق دل میں موجود تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر اللہ کی رضا میں راضی رہتے، اللہ نے جس حال میں رکھا تھا وہی حالت بہتر تھی، پہلے والی حالت ہی بہتر تھی۔ جیسے ہی اللہ کی رضا میں راضی نہ رہے، انتقال نفاق کی حالت میں ہوا، منافق ہو کر مرے، ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا، نمازیں بھی ہاتھ سے چلی گئیں، شریعت اور رسول اللہ کا دامن بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اب ذرا سوچئے، اس لیے ضرورت ہے بندے کو ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اے مالک و مولا تو نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے، جیسا بھی رکھا ہے، بہتر ہے۔ مالک و مولا تیرا شکر ہے، تو مالک ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تو خالق ہے، ہم تو تیرے ہی ہیں، تو ہمیں جس حال میں رکھے یہی بہتر ہے۔ جب بندہ یہ کیفیت پیدا کر لیتا ہے تب اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں۔
تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے